بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اور اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رحم کرنے والوں سے تعلق قائم رکھ۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جنت میں داخل ہوگا جو ہر روز صبح و شام ایک مرتبہ یہ دعا باقاعدگی سے پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ ناظرین گرامی، اس کی فضیلت میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص صبح و شام ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا۔ نمبر 2، وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیال داری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ حضرت عطا بن ربا رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت عبد بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں، وہ تجھے صحت عطا فرما دے گا، اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا، مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ میرا سطر نہ کھلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگ اپنی ذات میں 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو گے تو سچ کہو گے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو گے تو پورا کرو گے۔ نمبر 3، اگر تمہیں امانت دی گئی تو امانت ادا کرو گے۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ نمبر 5، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو گے، اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو گے۔ حضرت سعد بن بلال فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو 2 شخصوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارا جہنم میں داخل ہونا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تھا، اور میں تو کسی بندے پر ادنا ظلم بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیں گے، تو ان دونوں میں سے ایک کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ کر اس میں گھس جائے گا، اور دوسرا شخص واپس جانے میں ہچکچائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا کر ان سے ان کے فعل سے متعلق دریافت کریں گے، تو ان میں سے جو شخص جہنم کی طرف تیزی سے بھاگا تھا وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی نافرمانی کے خوف سے ایسا کیا کہ کہیں دوبارہ آپ کی ناراضگی کا مستحق نہ ہو جاؤں، اور دوسرا شخص بولے گا کہ اے اللہ، میں نے تو آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے ایسا کیا کہ آپ کی ذات ایسی نہیں کہ جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں واپس بھیج دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو دونوں کو ہی جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین کرام، یہ وہ کچھ اعمال تھے جن کی پابندی کر کے بندہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے، اور مین چیز یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے دین کو تسلیم کرنا، اس پہ عمل پیرا ہونا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے، جو کہ جنت کا راستہ ہے اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔